رات پڑاؤ کیے ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کو پہرا کون دے گا؟ دو بندے کھڑے ہوئے، عمار بن یاسر اور عباد بن بشر، حضور ہم دیں گے۔ رسول اللہ کی صحابیت، آپ کی رفاقت میں جہاد، رات کی تاریکی اور پہرا، یہ ساری باتیں ایک ایک عمل وہ ہے جو جنت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ سارا لشکر سویا ہوا ہے، رحمت کائنات بھی سو گئے، یہ دونوں بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ لشکر کی تین اطراف بالکل محفوظ ہیں، ایک طرف میں خطرہ ہے، اس طرف منہ کر کے ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہے، آپ سو جائیں۔ عباد کہتے ہیں عمار آپ سو جائیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سپوز میں پہرا دیتا ہوں، پھر آپ کو بیدار کروں گا، میں سو جاؤں گا۔ عباد بن بشر پہرے پہ کھڑے ہیں، ذہن میں خیال آیا دشمن تو سامنے ہے نا، یہ جنگ کی نماز کے احکام ہماری عام نماز سے ذرا مختلف ہوتے ہیں، دشمن تو سامنے ہے، کوئی حرکت ہوگی تو میں انشاءاللہ محسوس کر ہی لوں گا، کیوں نہ ہو خالی کھڑا رہنے کی بجائے اپنے رب سے کوئی باتیں ہی کر لوں۔ یہ ملتان کی پرسکون راتیں نہیں ہیں، یہ مزے کی سحریوں افطاریوں کے دسترخوان نہیں ہیں، یہ ٹاکیاں باندھ کے زخمی پاؤں کے ساتھ جہاد کا لشکر اور پہرے کی رات، ہاتھ باندھا نماز شروع کر دی، دور ہے دشمن، محسوس کر لیا کہ کوئی بندہ کھڑا ہے، تاک کے تیر مارا، پسلی میں آ کے لگا، کھینچا، پھینک دیا، لہو بہتا رہا، نماز چلتی رہی، تیر دوسرا آیا وہ بھی نکال دیا، تیر تیسرا آیا وہ بھی نکال دیا، حتیٰ کہ لہو بہ بہ کے وہاں تک چلا گیا۔ عمار خود سے اٹھے یا انہوں نے سلام پھیر کے اٹھایا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ عمار بن یاسر تعجب کے ساتھ کہتے ہیں عباد اتنا زخمی ہو گئے، اتنا خون بہ گیا، اتنے تیر آتے رہے، مجھے جگایا کیوں نہیں، نماز توڑی کیوں نہیں، حالانکہ جائز تھا نماز توڑنا۔ سنو میرے بھائیوں جو لذت آشنائی سے واقف ہیں، کیا کہا عمار، میں نے سوچا جہاد کی رات، پہرے کا وقت، رات کی تاریکی، رب آسمان دنیا پہ آج سورہ کہف کی قرات شروع کی تھی، جانے یہ زندگی کی آخری نماز ہو، کم از کم یہ تو مکمل کر لو۔ ہم تو شاید پوری زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے کبھی سورہ کہف کی قرات کی ہو یا سنی ہو، اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جوانی، یہ پشانی، یہ سوچ و فکر اگر سجدوں میں نہیں ہے تو پھر کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔